تلاوت فرمائی ہے۔ سورہ ملک یہ 29ویں پارے کے شروع میں جو پہلی سورت 29واں پارہ شروع اسی سے ہوتا ہے۔ سورہ ملک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جو سورہ ملک ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ اس سورت کا نام رکھا کرتے تھے سورۃ المانعہ۔ کیا نام رکھا کرتے تھے؟ بولو، سورۃ المانعہ۔ مانعہ کہتے ہیں روکنے والی۔ تو یہ کس کو روکتی ہے؟ فرمایا جو شخص ہر روز رات کو یہ سورت پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عذاب جہنم کو روک دیتا ہے۔ اور یہ مانع کس طرح ہے؟ یہیں پر میرے سامنے حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اس کو امام حاکم نے ذکر کیا اور لکھا صحیح الاسناد کی حدیث پاک ہے، یعنی اس کی سند صحیح ہے، یعنی صحیح حدیث پاک ہے۔ اور امام نسائی نے اس کو عمل الیوم واللیلہ کے اندر لکھا۔ اسی طرح بہت ساری دیگر اور کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ سورہ ملک پڑھی ہے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فرماتے ہیں جس وقت مومن کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، ای کو کم کریں، اس کی جو میں نے بتایا تھا ای کو کم کریں، اور بیس تھوڑے سے مین والی ہم تھوڑا کھول دیا کریں، جس وقت ای کو کم کریں۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتی ہیں جس وقت مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے پھر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں عذاب کے، سب سے پہلے اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں۔ جس وقت اس کے پاؤں کی طرف سے آتی ہے وہاں سورہ ملک ایک صورت میں کھڑی ہوتی ہے۔ سورہ ملک کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے، اس شکل میں وہ سورہ ملک کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے تو اس جانب سے اس کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ساری زندگی میری تلاوت کرتا رہا ہے۔ فرماتے ہیں پھر وہ عذاب کے فرشتے پاؤں سے ہٹ کر دائیں جانب سے آتے ہیں، یہ صورت ادھر سے ہٹ کر دائیں جانب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے تو اس جانب سے بھی نہیں جا سکتا، اے فرشتوں تم اس جانب سے بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو کیونکہ یہ زندگی میں میری تلاوت کرتا رہا ہے۔ فرماتے ہیں فرشتے پھر ادھر سے ہٹتے ہیں، پھر بائیں جانب آ جاتی ہیں، یہ صورت بھی اپنی شکل کے اندر بائیں جانب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی ان کو روک دیتی ہے، یہاں تک کہ عذاب کے فرشتے مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے صحابہ اس سورت کا نام رکھا کرتے تھے سورۃ المانعہ، روکنے والی۔ کس کو روکنے والی؟ فرمایا جو اس کا عامل اور کاری ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ عذاب نار اور عذاب قبر کو روک دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کا معمول بھی بنائیں پڑھنے کا۔ الحمدللہ ہمارے میں جتنے میں پڑھ رہے ہیں حفظ میں یا درس نظامی میں، تو ہمارا رات کو جس وقت بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو سارے بچے اجتماعی طور پر ہر روز بیٹھ کر الحمدللہ سورہ ملک پڑھ کر سوتے ہیں۔ اس لیے میں ان طلباء سے کہتا ہوں تم کتنے خوش نصیب ہو، دنیا والے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں، اور آپ سوتے ہو تو قرآن پڑھتے ہوئے سوتے ہو، اور جاگ کے پہلا کام کرتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ اس لیے یہ سورہ ملک آپ نے پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، دونوں کو فضیلتیں آپ کے ذہن میں آ گئی۔ کوشش فرمائیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے زندگی میں سورہ ملک رات کو پڑھنے کا معمول بنانا ہے انشاءاللہ، اور سورہ یاسین بھی کثرت سے جتنا زیادہ ہو۔ حضور نے کہہ دیا نا جو ایک بار پڑھتے ہیں 10 مرتبہ قرآن پڑھنے جتنا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابھی ہم
कुरान भी पढ़ा, नवाफिल भी अदा किए। अभी कम अज़ कम 100 मरतबा हम मिलकर हुजूर की बारगाह में दरूद पाक पेश करेंगे। और 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के हवाले से ये मेरे सामने हदीस पाक की किताब मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मेरा जो शख्स 100 मरतबा हर रोज मेरी बारगाह में दरूद पाक पढ़ता है, उसकी शफाअत मेरे ज़िम्मा करम पर लाजिम हो जाती है। यानी मैं मोहम्मद उसकी शफाअत फरमाऊंगा, तो ताकि इस रात में ये सवाब भी हमें नसीब हो और ये इबादत भी हमारे अमालनामे में लिखी जाए। देखिए ना किस तरह अभी इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र होगा। कुरान भी अल्लाह का जिक्र ही है, नमाज अल्लाह का जिक्र है, कुरान अल्लाह का जिक्र है, नबी का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, नबी की नात भी ये मेरे रब का जिक्र है। क्योंकि फरमा जअल तो जिक्र का जिक्री, महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। तो बहरहाल अभी दरूद पाक पढ़ते हैं 100 मरतबा, और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर महफिल नात होगी, और उसके बाद महफिल ज़िक्र होगी, और आखिर में इंशाअल्लाह फिर सलात तस्बीह अदा करेंगे। और यूं मुनाजात के साथ आज की रात की इस महफिल का इंशाअल्लाह रात के एंड पर जाकर इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह सारे सहरी करेंगे और सुबह इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ने जो जिसको आता है, दरूद इब्राहिमी आता है, जो भी आता है वो